بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل آپ ہمارا دیکھ رہے ہیں، نیوز ٹو یو۔ انتشاری منصوبہ جو اب نیا سامنے آیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر آج بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ عدلیہ پہ چڑھائی کی ہے، بہت ہی خوفناک باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ لگتا ہے کہ شاید وہ بھی توہین عدالت کے جال میں نہ پھنس جائیں، اس کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ لیکن جو ادارے ہیں، متحرک ادارے ہیں، صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور حکومت کے سامنے لانا ضروری ہے، کیونکہ جو اب پی ٹی آئی کا نیا انتشاری منصوبہ سامنے آیا ہے وہ حکومت وقت کے لیے اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نقصان ہونے سے پہلے اس کا تدارک کر لیں، روک تھام کر لیں، جس کو ہم انگریزی میں پری ایمپٹیو کہتے ہیں۔ قصہ اور کہانی یوں ہے، اور جو انفارمیشن ہمیں انٹرنلی انٹیلیجنس اور دیگر سورسز سے ملی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جبران الیاس جو کہ عمران خان کا میڈیا چلاتا ہے، سوشل میڈیا، باہر بیٹھا ہوا ہے، بگوڑا ہے، پی ٹی آئی آفیشیل اور عمران خان آفیشیل، یہ دو ہینڈل اس کے پاس ہیں، اور ان دونوں ہینڈلز کو وہ پاکستان مخالف بیانیے کے لیے امریکہ میں بیٹھ کر مسلسل استعمال کر رہا ہے۔ اب نئی گیم یہ ڈالی گئی ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں طلبہ باہر نکلے، یہ موصوف ان حالات کو، یعنی کہ بنگلہ دیش کے حالات کو یہاں کے حالات سے، پاکستان کے حالات سے تشبیہ دے رہا ہے، انتشار اور مذموم مقاصد کے لیے سرگرم ہے۔ اور کل جو آرمی چیف نے یہ بات کہی کہ ہم انتشاری قوتوں اور انتشاری ٹولوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، وہ ایسے لوگوں کے لیے ہی کہی ہے تاکہ ان کو کسی اور 9 مئی کے منصوبے میں کامیاب جو ہے وہ نہ ہونے دیا جائے۔ اور یہ جو جبران الیاس ہے، ان دونوں آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، عمران خان آفیشیل اور پی ٹی آئی آفیشیلز، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو اسٹوڈنٹس ہیں، چھوٹی عمر کے طلبہ ہیں، ورکرز ہیں، ان کو یہ اشتعال دلا رہا ہے کہ باہر نکلو، باہر آؤ۔ خود مصروف باہر بیٹھے ہیں، عمران خان کے اپنے دونوں بیٹے باہر ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جیلوں میں جنہوں نے 9 مئی کیا، ان کے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، کیونکہ ریاست پر حملہ کرنے کے جرم میں وہ اندر موجود ہیں۔ ریاست نے طے کیا ہوا ہے کہ ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ جب انہوں نے صورتحال یہ دیکھی، بنو مارچ ناکام ہوا، جلسوں کے شو فلاپ ہوئے، سوابی کا جلسہ بھی رنگ نہ جما سکا، بھوک ہڑتالی کیمپ بڑھ گیا، ضمنی انتخابات میں بھی ان کو شکست ہوئی، تو اس کے بعد یہ انتشاری ٹولہ اب اس نئے پلان کے ساتھ سامنے آیا کہ بنگلہ دیش کے حالات کو جواز بنا کر یہاں پر طلبہ تنظیموں کو آگے کیا جائے، سڑکوں پر لایا جائے، نوجوانوں کا مستقبل تباہ کرنا ان کے پلاننگ میں یہ شامل ہے۔ اور سوشل میڈیا پر اب یہ تحریک انصاف ملک میں دوبارہ انتشار پھیلانے کے لیے پر تول رہی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن، میں نے کہا کہ یہ سیکرٹ انفارمیشن ہم نے اپنے سورسز سے حاصل کی، یہ حکومت وقت کو
پہنچائی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ ان کا منصوبہ ہے، اس کا سد باب کریں۔ انٹیلیجنس بیورو کو بتا دیا گیا ہے اور اس کا ابھی سے سد باب کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ 8 اگست کو یعنی کہ کل جب آرمی چیف علماء کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے تو ان کے یہ الفاظ انتہائی معنی خیز تھے کہ کسی نے پاکستان میں انتشار کی کوشش کی تو رب کریم کی قسم ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ شر پسندوں کو یہ الفاظ بھولنے نہیں چاہیے، ان کو یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے۔ ان الفاظ کا معنی ہے، مطلب ہے، بہت واضح مقصد ہے۔ 9 مئی پر پوری قوم نے دیکھا کہ اس انتشاری ٹولے نے اپنے ورکرز کو بس کے نیچے پھینکا اور آج جو قیدی 804 ہے وہ کسی کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، آڈیو اور ویڈیوز مانگ رہا ہے، وہ آ چکی ہیں، وہ ثبوت آ چکے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک انفارمیشن یہ بھی دیتا جاؤں لیٹسٹ کہ 9 مئی کے حوالے سے پنجاب پولیس کا یہ موقف ہے، یہ کہنا ہے کہ ہم نے 81 ویڈیوز بطور ثبوت اور 400 سے زیادہ ڈیجیٹل شواہد عدالتوں میں جمع کروا دیے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے یہ جو جمع کروائے ہیں پنجاب پولیس کی جانب سے، یہ صرف پنجاب پولیس کا ایک موقف ہے اور یہ کہتے تھے کہ ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، وہ بھی کہانی جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ نکلی ہے۔ دوسری بات، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آج بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں عدلیہ پر برسے ہیں اور کھل کر برسے ہیں، اور انہوں نے اس ملک کے تمام بحرانوں کا ذمہ دار جو ہے وہ عدلیہ کو قرار دیا ہے۔ ان کے الفاظ تھے کہ اس وقت ملک میں جو کرائسس ہے، جو بحران ہے، یہ بائی دی جوڈیشری ہے، آف دی جوڈیشری ہے، فرام دی جوڈیشری ہے۔ یعنی کہ انہوں نے کہا جس وقت یہ جو اداروں کے درمیان ایک کیفیت ہے، ایک ٹکراؤ ہے، ایک عدم اعتماد ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کے یہ جملہ بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح ارشد ندیم نے ملک سارے ریکارڈ توڑ دیے اور پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا پیرس اولمپکس میں، ہم اس کی ان کو مبارکباد دیتے ہیں ارشد ندیم کو، آپ کو بھی، پوری قوم اس کی مستحق ہے مبارکباد کی کہ ایک میرا آبائی علاقہ میاں چنو سے تعلق رکھنے والا، ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان اٹھا اور اس نے تنہا وہ کر دکھایا جو کوئی نہ کر سکا، اور اس نے سب کو جو ہے وہ اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ارشد ندیم کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فخر میاں چنو ہے، شان پاکستان ہے، فخر پاکستان ہے۔ اور اس کے حوالے سے بلاول بھٹو نے کہا کہ جس طرح ارشد ندیم نے تمام ریکارڈ اس ایتھلیٹکس میں اور نیزہ بازی میں توڑ دیے، ہماری عدلیہ نے بھی ورلڈ ریکارڈ بنائے ہیں۔ عدلیہ اتنی قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں بلکہ وہ تو ڈیم بھی بنا سکتے ہیں۔ پھر آگے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، جب جوڈیشری ان لوگوں کو بھی ایسا انصاف دے دے جو انہوں نے مانگا بھی نہیں ہے تو پھر کیا بات کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، جوڈیشری کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، سموسے اور ٹماٹر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری جوڈیشری کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہماری عدالتیں اتنی کامیاب ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ کوئی ان کا مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 3 دہائیاں تک انصاف
کا انتظار کرنا پڑا ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلانے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ 3 دہائیاں تک مجھے اس کا انتظار کرنا پڑا۔ ایسے ایسے سیاسی فیصلے کیے گئے کہ جو نہیں بھی مانگا وہ بھی دے دیا گیا، اور آئین میں اس کی گنجائش بھی نہیں۔ سیٹیں اس طرح بانٹی گئی جیسے کوئی ٹافی ہو۔ یہ انہوں نے کھل کر آج تمام بحرانوں کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر عدلیہ جو ہے وہ کیا رد عمل دیتی ہے، کیا ریئیکشن ان کی طرف سے آتا ہے، کیونکہ انہوں نے تحریک انصاف کو تو لپیٹا ہی لپیٹا، لیکن آج کھل کر بلاول بھٹو زرداری بولے ہیں اور اس بیرون ملک سے آئے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے جو چڑھائی عدلیہ پہ کی ہے اس کے پیچھے کی کہانی بھی تلاش کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اچانک بلاول بھٹو زرداری صاحب کو عدلیہ سے اتنی جو ہے وہ جو ہے ناراضگی اور غصہ عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کیوں ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔